अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सऊद नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 67 ता 75 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा व वुदियल किताबु वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाइ वक़ुदिय बैनहुम बिलहक्कि वहुम ला युज़लमून। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिम मा अमिलत वहुव अअलमु बिमा यफ़अलून। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यहतिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। क़ील उद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिइस मस्वल मुतकब्बिरीन।
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا۔ جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی، اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے، اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا کول کافروں پر ٹھیک اترا۔ فرمایا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں۔ تو کیا یہ اچھا ثواب کامیوں یعنی کہ اچھے کام کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ ابھی کہ اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ جبھی تو شرک میں مبتلا ہوئے اگر عظمت الہی سے واقف ہوتے اور اس کا مرتبہ پہچانتے تو ایسا کیوں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا بیان ہے۔ حدیث بخاری و مسلم کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دستے قدرت میں لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ کہاں ہے، جبار کہاں ہے، متکبر
ملک کو حکومت کے دعوے دار پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے دستے قدرت میں لے گا اور یہی فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ یہ پہلے نفخہ کا بیان ہے۔ اس نفخہ سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا اثر یہ ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عنایت کی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء و شہداء۔ ان پر اس نفخہ سے بے ہوشی طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا شعور بھی نہ ہوگا۔ اس استثناء میں کون کون داخل ہے؟ اس میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نفخہ صاعق سے تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے سوائے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت کے۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں نفخوں کے درمیان جو 40 برس کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مستثنیٰ شہداء ہیں جن کے لیے قرآن مجید میں بل احیاء آیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلواریں حائل کیے گرد عرش حاضر ہوں گے۔ تیسرا قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مستثنیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، چونکہ آپ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اس لیے اس نفخہ سے آپ بے ہوش نہ ہوں گے بلکہ آپ متیقظ و ہوشیار رہیں گے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ مستثنیٰ جنت کی حوریں اور عرش و کرسی کے رہنے والے ہیں۔ ضحاک کا قول ہے کہ مستثنیٰ رضوان اور حوریں اور وہ فرشتے جو جہنم پر مامور ہیں وہ اور جہنم کے سانپ بچھو ہیں۔ یہ نفخہ ثانیہ ہے جس سے مردے زندہ کیے جائیں گے اپنی قبروں سے اور دیکھتے ہوئے کھڑے ہونے سے، یا تو یہ مراد ہے کہ وہ حیرت میں آ کر مبہوت کی طرح ہر طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے، یا یہ معنی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اب انہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اور مومنین کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، بہت تیز روشنی سے یہاں تک کہ سرخی کی جھلک نمودار ہوگی۔ یہ زمین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ نئی ہی زمین ہوگی جو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی محفل کے لیے پیدا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ چاند سورج کا نور نہ ہوگا بلکہ یہ اور ہی نور ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اس سے زمین روشن ہو جائے گی، یعنی اعمال کی کتاب حساب کے لیے۔ اس سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے جس میں دنیا کے جمیع اقوال قیامت تک شرح و بسط کے ساتھ ثبتیں، یا ہر شخص کا عمل نامہ جو اس کے ساتھ ہوگا جو رسولوں کی تبلیغ کی گواہی دیں گے، اس سے کچھ مخفی نہیں، نہ اس کو شاہد و کاتب کی حاجت، یہ سب حجت تمام کرنے کے لیے ہوں گے سختی کے ساتھ قیدیوں کی طرح۔ ہر جماعت اور امت علیحدہ علیحدہ، یعنی جہنم کے 7 دروازے کھولے جائیں گے جو پہلے سے بند تھے۔ بے شک انبیاء تشریف بھی لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی سنائے اور اس دن سے بھی ڈرایا کہ ہم پر ہماری بدنصیبی غالب آئی اور ہم نے گمراہی اختیار کی اور حسب ارشاد الہی جہنم میں بھرے گئے۔ عزت و احترام اور لطف و کرم کے ساتھ ان کے عزت و احترام کے لیے اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دروازہ جنت کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمہ میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے دروازے جنت پر استقبال کریں گے، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کا، کہ مومنوں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنت جنت میں داخل ہو کر ادائے شکر کے لیے حمد الہی عرض کریں گے۔
मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तज़ा करता हूँ कि आप इन आयात की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नुज़ूल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से आज हमने तिलावत फरमा ली है। तो हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े अल्लाह ताला के दरबार के अंदर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सीरत के मुताबिक और असहाबाए किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारी को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन की जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये सज़ा है कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।